السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آئی ہوپ یو آر ویل۔ فرینڈس، آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں دا پوسٹ کارڈ فرام کشمیر، جو کہ آغا شاہد علی کی پوئم ہے۔ تو یہ پوئم پڑھنے سے پہلے ہم آغا شاہد علی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو آغا شاہد علی ایک کشمیری پوئٹ تھا، اور اس کو دا اونلی کشمیری پوئٹ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اور اس کی جو برتھ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1949 میں سری نگر میں، اوکے، تو جو کہ کشمیر میں ہے۔ انہوں نے اپنی بیچلرس کی ڈگری کشمیر یونیورسٹی سے کی، اور اس کے بعد ماسٹرس ڈگری جو کہ دہلی یونیورسٹی سے کی، اور اس کے بعد 1975 میں وہ یو ایس اے چلے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کی، اور اس کے بعد ایک ڈیفینٹ انسٹیٹیوشن میں ایز اے پروفیسر ٹیچنگ کرنے لگے، اوکے۔ تو اگر ہم اس کی کنٹریبیوشن دیکھیں انگلش میں، ان کی انگلش میں بہت ہی اچھی کنٹریبیوشن رہی ہے۔ انہوں نے اپنے اس میں کنٹریبیوشن میں غزل فارم پوئٹری کو انگلش میں جو ہے انٹروڈیوس کیا، اوکے۔ تو یہ تھی کچھ چیزیں اباؤٹ دا پوئٹ آغا شاہد علی۔ تو اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں دا پوسٹ کارڈ فرام کشمیر۔ تو یہ جو پوئم ہے، یہ ایک پبلشڈ بک جس کا نام ہے ہاف انچ آف ہمالیاز، اس کی اوپننگ پوئم ہے۔ اس پوئم کے اندر پوئٹ ایک پوسٹ کارڈ ریسیو کرتا ہے، اور اس پوسٹ کارڈ پہ ایک فوٹو ہوتی ہے اس کی کنٹری یعنی کشمیر کی۔ جب وہ یہ فوٹو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی نیٹو لینگویج، نیٹو لینڈ یعنی کشمیر کی بہت ساری یاد آ جاتی ہے، اور اپنے کشمیر کے ساتھ ان کو کتنا سنسیئر لو، کتنی پیٹریاٹزم ہے، کتنی محبت ہے، وہ اس کو یاد آ جاتی ہے، اور پھر اسی کو ایکسپلین کرتا ہے اپنی پوئم میں۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ وہ اپنی کشمیر کے بارے میں بات کرتا ہے کہ کشمیر پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، کیونکہ جب پوئٹ یہ پوئم لکھ رہا تھا تب کشمیر کی جو سچویشنز تھی وہ بہت ہی ٹیریبل تھی، بہت ہی خراب تھی، وارس ڈسٹرکشن چل رہے تھے، تو اس نے یہ چیزیں جو ہیں اپنے پوئم میں ایکسپلین کی ہیں، اوکے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آغا شاہد علی اپنی کنٹری یعنی کشمیر کے ساتھ کتنا پیٹریوٹک اور لو فیل کر رہے تھے، اوکے۔ تو یہ تھی کچھ بریف ایکسپلینیشن اس پوئم کے متعلق۔ تو چلیں اب ہم پوئم کو سٹارٹ کرتے ہیں، اوکے۔ پوسٹ کارڈ فرام کشمیر۔ پوسٹ کارڈ ہم کس کو کہتے ہیں؟ پوسٹ کارڈ ہم اس کارڈ کو کہتے ہیں جس کے اوپر انویلپ نہیں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی انویٹیشن، اس کے اوپر جو ہے انویلپ ہوتا ہے، کوئی جیسے وشز ہوتی ہیں ان پہ انویلپ نہیں ہوتا ہے نا، تو ان کو جو ہے ہر کوئی ریڈ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی پوسٹ کارڈ جو ہوتا ہے، پوسٹ کارڈ پہ انویلپ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک پوسٹ کارڈ جو ہے آغا شاہد علی کو اپنی کشمیر سے ملا ہے، تو وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اوکے۔ تو کشمیر shrinks into my mailbox, my home and need 4x6 inch۔ تو پوئٹ کو یہاں پہ ایک پوسٹ کارڈ ملتا ہے، تو پوسٹ کارڈ پہ ایک فوٹو ہوتی ہے کشمیر کی، تو وہاں پہ بول رہا ہے کشمیر shrinks into my mailbox۔ تو کشمیر ہے shrinks مطلب سکڑنا، سمیٹنا، to become a small size۔ کشمیر جو ہے سکڑ چکی ہے، سمیٹ چکی ہے ایک فوٹو میں جو کہ پوسٹ کارڈ پہ ہے، اوکے۔ تو my home and need 4x6 inch۔ my home اپنے گھر کو بول رہا ہے جو کہ اس فوٹو پہ ہے، بول رہا ہے کتنا کلین ہے، کتنا نیٹ ہے۔ تو پوئٹ ایسا وش کر رہا ہے کہ جتنا کلین اس پہ دکھ رہا ہے اتنا کلین کیا میرا کشمیر ہوگا واقعی میں، ریئلٹی میں، اوکے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پوئم ہے کتنا پیٹریوٹک، کتنا لو ہے ان کو اپنے کشمیر سے، اپنے کنٹری سے۔ I always loved neatness. Now I hold the half inch of my Himalayas in my hands. I always loved neatness۔ تو اس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شاید علی کو جو ہے نیٹنس پسند ہو، یعنی کہ وہ صفائی کو پسند کرتا ہو۔ دوسری یہ نکل سکتی ہے کہ اس کی جو کنٹری ہے، اس کا کشمیر جو ہے اس وقت ڈسٹرکشن میں ہے، وارس میں ہے، اور یہ جو پوئٹ ہے اس کو پسند نہیں کرتا، اس سے نفرت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے کالمٹی ہو، جو ہے ماحول جو ہے وہ پیسفل ہو۔ دیٹس وائی اس نے یہ کہا ہے کہ آئی آلویز لاؤڈ نیٹنس، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ جو ماحول ہے وہ پیس ہو۔ تو ناؤ آئی ہولڈ دا ہاف انچ آف ہمالیاز ان مائی ہینڈس۔ تو اس کے بعد کہتا ہے
کہ اس نے جو پکچر ہے کشمیر کی یہ اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی ہے. اصل میں اس کا مقصد کہنے کا یہی ہے کہ جو کشمیر ہے اس وقت کشمیر ایک گھر تھا، یہ اب ڈسپیوٹڈ بن چکا ہے، یہ ڈیوائڈ ہو چکا ہے، اور یہ پکچر جو ہے یہ کشمیر جو ہے پوئٹ کے ہاتھوں تک ہی محدود رہ گئی ہے. اس کے ہاتھوں میں جو پکچر ہے وہ فل کشمیر ہے، پورا کشمیر جو کہ اس وقت ڈیوائڈ ہے. اگر ریئلٹی میں ہم دیکھیں تو ڈیوائڈ ہے، وہ جو ہے ڈسٹرکشن میں ہے، وارس میں ہے. دیٹس وائی کہ جو پوئٹ ہے وہ بول رہا ہے ناؤ آئی ہول ہاف انچ آف ہمالیاز ان مائی ہینڈس، کہ میں جو کشمیر پورا ہے وہ میں نے ہاتھوں میں سمیٹا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو پورا کشمیر ہے وہ اس نے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، لیکن ایکچولی جو کشمیر ہے وہ پورا نہیں ہے، وہ اس وقت ڈیوائڈ ہو چکا ہے. اوکے، تو کنٹری یہ جو پوائنٹ ہے وہ اسٹریس دیتا ہے کہ نا آئی ہولڈ دا ہاف انچ آف مائی ہمالیاز ان مائی ہینڈس. تو اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو کشمیر ہے وہ میں نے ہاتھوں میں ہی محدود رہ چکا ہے. دس از ہوم اینڈ دس از دا کلوزسٹ آئی ایور ٹو بی ٹو ہوم. یہ گھر ہے، یہ میرا گھر ہے. دیکھیے پوئٹ جو ہے امریکہ میں رہ رہا ہے، یو ایس اے میں رہا ہے، پھر بھی یہ اپنے کشمیر کو بول رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. اینڈ دس از دا کلوزسٹ آئی ایور ٹو بی ٹو ہوم. اور بول رہا ہے کہ میں آج جتنا کلوز اپنے گھر سے ہوں شاید اتنا کبھی میں نہ ہو سکوں. دیٹ آئی ایور بی ٹو ہوم، کہ اس سے بات کیسا کبھی بھی نہ ہو سکوں. حالانکہ جو پوئٹ ہیں وہ واپس گھر نہیں آئے، اس کے بعد جب واپس گئے تھے یو ایس اے گئے تھے تو اس کے بعد کشمیر نہیں آئے لوٹ کے. تو پھر بھی یہ اپنے جو کنٹری کے ساتھ اتنا لو کر رہے ہیں، اپنے پیٹریوٹک شو کر رہے ہیں. پھر بول رہے ہیں وین آئی ریٹرن دا کلرس وونٹ بی سو بریلینٹ. تو پھر بول رہے ہیں کہ جب پوئٹ واپس آئیں گے تو دا کلرس وونٹ بی سو بریلینٹ، مطلب کہ جو کشمیر ویسا کشمیر تھا اس کے زمانے کا تو وہ ویسا نہیں ہوگا، وہ چینج ہو چکا ہوگا، اس کی جو بیوٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی. دا جہلمز واٹر سو کلین، جو جہلم کا واٹر کلین تھا، صاف و شفاف تھا، وہ اب پلیوٹڈ ہو چکا ہوگا، وہ گندا ہو چکا ہوگا، وہ ویسا نہیں رہا ہوگا. سو الٹرا میرین، جو پانی جہلم کا اچھا پانی تھا، صاف و شفاف تھا، وہ ویسا نہیں رہا ہوگا، وہ پلیوٹڈ ہو چکا ہوگا. مائی لو سو ور ایکسپوزڈ. پھر بھی جو پوئٹ ہے وہ اپنی کنٹری کے ساتھ جو ہے لو شو کرتا ہے. مائی لو سو ور ایکسپوزڈ، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پوئٹ ہے اس کو کتنا اپنی کنٹری کے ساتھ لو ہے، کتنا اپنی کنٹری کے ساتھ پیٹریوٹزم ہے، کتنا وہ اپنی کنٹری کو چاہتے ہیں. تو اس کے بعد ہے اینڈ مائی میموریز ول بی لٹل آؤٹ آف فوکس ان اٹ اگین نیگیٹو بلیک اینڈ وائٹ اسٹل انڈیولپڈ. اینڈ مائی میموریز ول بی لٹل آؤٹ آف فوکس. تو آپ کہہ رہا ہے کہ اس کو کچھ یاد نہیں. آؤٹ آف فوکس مینز وہ چیزیں جو کلیئر نہ ہو. اس کو اب کلیئر نہیں ہے کہ میری کنٹری کیسی تھی، وہ پیور تھی، وہ پہلے انڈیولپڈ تھی یا کچھ تھی، کیا تھی، اس کو اب کلیئر نہیں ہے، آؤٹ آف فوکس ہے، اس کو اب یاد نہیں آ رہا ہے. ان اگین نیگیٹو، اس جو پکچر ہے اس کے پاس کشمیر کا پوسٹ کارڈ ہے، اس پہ اس نیگیٹو اور بلیک اینڈ وائٹ پکچر پہ دیکھ کے یہ اندازہ لگا رہا ہے کہ وہ شاید ابھی بھی اسٹل انڈیولپڈ، ابھی بھی شاید انڈیولپڈ ہے. اس پوئم کو ہمیں پڑھ کے یہی پتہ چلتا ہے کہ پوئٹ کو اپنی کنٹری، اپنی کشمیر کے ساتھ کتنا لو تھا، کتنا پیٹریوٹزم تھا، اور وہ اپنے کشمیر کو کتنا چاہتے تھے. تو فرینڈس یہ تھی ہماری آج کی پوئم. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیوز جو ہیں ہمیشہ آپ ملتے رہیں. اوکے، تھینک یو.